تو اس کے سامنے جواب ہی نہیں بن پڑتا. کوئی جاہل ملتا ہے بیچارہ مسلمان سیدھا سادہ, اس سے کہتے ہیں بدعت ہے, وہ پوچھتا بدعت کسے کہتے ہیں؟ بولو بدعت وہ ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا اور اب ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ظالم تو سراپا بدعت ہے, تو بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, تیرا باپ تیری ماں کوئی بھی نہیں تھا, تو سراپا بدعت ہے. اور آج جو یہ تو پلین میں سفر کر رہا ہے, آج سمندری جہازوں میں گھوم رہا ہے, یہ سب تو اس زمانے میں تھے نہیں. تو یہ ساری بدعتیں, یہ ایئر کنڈیشن مکانات, یہ سب بدعتیں تو کر رہا ہے, لیکن میلاد کو بدعت بتاتا ہے. حضرات میلاد بدعت نہیں ہے, میلاد تو خود قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ, حضرات قرآن پاک پڑھو تو پتہ چلے گا کہ میلاد تو اپنے محبوب کا خود رب کائنات نے پڑھا ہے اپنے فرشتوں کی محفل میں. حضرات اسی لیے ہم سنی بھی پڑھتے ہیں. تو اے مسلمانوں, ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ضروری ہے, ان سے قطع تعلق ضروری ہے, کیونکہ ایسے لوگ آج ہی نہیں بلکہ کل بھی تھے. مدینہ منورہ میں, مکہ میں, حضرات نبی پاک کے دور میں بھی ان لوگوں نے سازشیں کی, اور ایسی سازشیں کی, اللہ اکبر. سب سے پہلی جنگ جو جنگ بدر لڑی گئی, ایک طرف 1000 کی جمعیت تھی اور ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے, 313 نہتے تھے, ان کے پاس جنگی ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا. حضرات تھوڑی سی تلواریں, حضرات چند بھالے برچیاں تھیں. حضرات محترم یہ مسلمان تھے, نبی پاک کے دیوانے تھے. اللہ اکبر, ان دیوانوں نے حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرات جب میدان کا رخ کیا تھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے تلوار کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے تھے, نیزے کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے تھے, بھالے اور پرچیوں کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے تھے, بلکہ لڑ رہے تھے تو محبت رسول کی بنیاد پر لڑ رہے تھے, الفت رسول کی بنیاد پر لڑ رہے تھے, عقیدت رسول کی بنیاد پر لڑ رہے تھے. اور ایسا ہوا بھی ہے. محبت رسول ہی ہماری اصل پونجی ہے, ایمان کی جان ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو ایمان ہے ہی نہیں. ایک جنگ میں مسلمان تیاری کر رہے ہیں, اسلام کا دشمن بھاری تعداد میں ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مٹھی بھر ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تلواریں ہیں نہیں, نیزے بھالے برچیاں کچھ بھی نہیں, نہتے ہیں. اے آقا ہم کیسے جنگ لڑیں گے؟ ہمارے دشمن ہمارے حریف کے مقابلے میں تو بڑی بڑی تلواریں ہیں, نیزے ہیں, بھالے ہیں, برچیاں ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, میرے دیوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو کھجور کی ٹہنیاں ہیں یہ کس دن کام آئیں گی؟ آج ہی کے دن کے لیے تو ہیں, جاؤ سب کے سب کھجوروں کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ. حضرات صحابہ کرام دوڑے, صحابہ کرام دوڑے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں تلواریں لوہے کی ہیں اور آپ ہمیں لوہے کی تلوار کے مقابلے میں کھجور کی ٹہنیاں دے رہے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ایمان تھا, ان کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک بھی جانتے ہیں کہ میں جو لوہے کی تلواروں کے مقابلے میں کھجور کی ٹہنیاں دے رہا ہوں, اللہ کے رسول یہ جانتے ہیں. حضرات تو دیوانے توڑ کر کے لائے. نبی پاک نے اپنے ہاتھوں میں ٹہنیاں لی اور ایک ایک صحابی کو تھما دی کہ اے میرے دیوانے جاؤ جاؤ, یہی لے کر کے تم میدان میں چلے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک نے حضرات جو ٹہنیاں دی تھی, حضرات وہ ٹہنیاں اتنی طاقتور ہو گئی تھی, اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اگر کسی دشمن کی تلوار پر وہ لکڑی کی ٹہنی, کھجور کی ٹہنی پڑ جاتی تھی تو لوہے کی تلوار کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتی تھی, اور حضرات اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے تھے, جن کا یقین کامل تھا
جو بھی ضرورت پیش آتی تھی وہ نبی ہی سے طلب کیا کرتے تھے، نبی کو مالک و مختار مانتے تھے۔ اور آج ہمارا حریف کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے، قرآن نے ہمیں جینے کا سسٹم دیا ہے، ہم اسی طریقے سے جئیں۔ آج ہمارا اور ان کا صرف یہی فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد مت پڑھو، نبی کی تعظیم و توقیر مت کرو، ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی جان نبی کی تعظیم و توقیر ہی ہے، نبی کی محبت ہی ہے، نبی کی الفت ہی کی بنیاد پر جنت ملے گی، نبی کی معدت کی بنیاد پر حضرات دوزخ سے چھٹکارا ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے باپ دادا نبی کی تعظیم و توقیر کرتے چلے آئے ہیں، ہم بھی اسی طرح نبی کی تعظیم و توقیر کرتے رہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرنا ضروری ہے، نبی سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ عبادت قبول کرانا ہے تو نبی سے محبت کرنا ہوگی، سجدے کو مقبول کرانا ہے تو نبی سے محبت کرنا ہوگی۔ اے مسلمانوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور اس کے بعد سجدے کرو۔ ایسے سجدے حضرات جب نبی کی محبت میں مگن ہو کے کرو گے تو ایسے ہی سجدوں کے لیے کسی نے کہا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے اور تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، تین چیزوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، ان تینوں باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب تین باتیں حضرات محترم میں آپ کو اور بتا دوں۔ آپ بلڈنگ بناتے ہیں حضرات محترم، آپ عمارت قائم کرتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، پہلے اس کے لیے زمین کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے حضرات اس کے نقشہ کو بنواتے ہیں، ان نقشہ پھر جا کر کے گورنمنٹ میں پاس کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہیں حضرات۔ تو بنیاد کو آپ چوڑا کر کے کھودتے ہیں، کافی اس میں لوہا لگاتے ہیں، سیمنٹ ڈالتے ہیں حضرات، اس میں پوری طاقت لگا دیتے ہیں، آپ پیسہ لگاتے ہیں آپ کہ وہ بنیاد اچھی طرح قائم ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں عمارت قائم کرنا حضرات۔ تو پوری عمارت میں ہم دیکھتے ہیں تین ہی چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز ہے بنیاد، دوسری چیز اس کی دیواریں، اور تیسری چیز ہے اس کی چھت۔ تو مثال دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ پوری بلڈنگ میں تین ہی چیزیں ہیں، پہلی چیز بنیاد، دوسری دیواریں اور تیسری اس کی چھت ہے۔ لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو آپ نے بنیاد میں رقم لگائی، لاگت لگائی، پیسہ خرچ کیا، تو وہ بنیاد زمین کے اندر چھپ جاتی ہے، بنیاد زمین کے اندر چھپ جاتی ہے۔ پورا پیسہ آپ نے لگایا، زمین کے برابر ہو گئی بنیاد، اور اس کے اوپر جو آپ نے بلڈنگ کی دیواریں قائم کی حضرات، وہ دیواریں دور سے نظر آ رہی۔ بنیاد جس میں سب سے زیادہ پیسہ لگا، سب سے زیادہ مضبوط جس کو بنایا، تو وہ پہلی چیز ہے بلڈنگ کی بنیاد، اگر یہ غلط ہوگی تو اس کے اوپر کوئی دیوار قائم نہیں رہ سکتی، اور دیوار جب قائم نہیں ہوگی تو چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو حضرات آیت مقدسہ میں پہلی چیز ایمان فرمایا گیا۔ تو ایمان جس طرح بلڈنگ میں بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح تمہارا ایمان سینے میں مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے حضرات، نظر نہیں آتا۔ ان ظالموں کی نگاہ اسی تمہارے ایمان پر پڑی، کیونکہ ظالم نے دیکھا کہ مسلمان جہاں بھی کامیاب ہوتا ہے سجدوں کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوتا، مسلمان کامیاب ہوتا ہے تو صرف عشق رسول کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے۔ جتنا بھی اس کے سینے میں ایمان چھپا ہوا مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ مسلمان کامیاب ہوتا ہے۔ حضرات ڈاکٹر اقبال نے تو اسی لیے کہہ دیا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو بلڈنگ میں پہلی چیز ہے بنیاد، جو بہت لاگت لگائی جاتی ہے، اس میں بڑا مٹیریل ڈالا جاتا ہے اس میں، اور دوسری چیزیں ہیں اس کی دیواریں۔ حضرات دیواریں آپ دیکھتے ہیں، دیواروں پر انسان پوری توجہ لگا دیتا ہے،
یہ دیواریں ہی ہیں حضرات جن پر پی او پی کر کے سجایا گیا ہے۔ اسی طرح بلڈنگ کی دیواروں کو آدمی سجاتا ہے کیونکہ دیکھنے والا جو دیکھتا ہے وہ بنیاد کو نہیں دیکھتا، بنیاد تو چھپ چکی زمین کے اندر چلی گئی، اس کے اوپر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر دیواریں چمک رہی ہیں، ان کا رنگ روغن چمک رہا ہے، ان کے نقش و نگار